آپ حکیم طارق ابخری چوتھائی کی مخالفت کرتے ہیں, وہ تو بذائب بتاتے ہیں مخالفت بہت ہلکا لفظ ہے, میں اس کو فراڈی اعظم قرار دیتا ہوں. وہ جو ہے وہ سرسوں کا تیل والا نہیں, سرسوں کا تیل کائنڈ بھی تھوڑی سی یہاں لگائیں, وہ جو آیا تھا نا ڈیفینس کے مالدار تاجر بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھے لکھے لوگ, ان کو اس لیے مجھے طارق چوتھائی پہ غصہ بالکل بھی نہیں آتا. وہ تو بڑے گیم کھیل رہے ہیں, آپ کو چے بنا رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار کیسے ماشاءاللہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو چے بنا دیا اللہ کے فضل سے, وہ بھی ہنستا ہے. تو میں تو طارق چوتھائی کو سلام کرتا ہوں یار, اس کی قابلیت, اس کی ایبلٹی اور اس کے فن کو سلام ہے. ڈیفینس کے ایجوکیٹڈ لوگوں کو ماشاءاللہ بیوقوف بنا دیا. تیل لگاؤ, یہاں پہ تیل لگاؤ, 70 بیماریوں سے شفا, اور یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا, یہ وظیفہ پڑھو یہ ہو جائے گا. تیرے تجھے وہی آ رہی ہے, اتنے وظیفے مارکیٹ میں کہاں سے لا رہا ہے بھائی تو. تو ہماری قوم چھ ہے, الحمدللہ چھ رہے گی. تو ایسے چھ لوگوں کے لیے اللہ نے طارق چوتھائی جیسے عظیم المرتبت چھوں کو پیدا کیا ہے. سمجھو, آپ طارق چوتھائی کو اتنا بڑا فنڈر سمجھتے ہو, تو میں اتنا خلاف بول رہا ہوں تو میرے خلاف کچھ کر دے, وہیں سے بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھے ٹھشم کر کے میرے کوئی نقصان کر دے مجھے. اتنے وظیفے آتے ہیں, تمہاری محبوبہ بھاگی بھی واپس آتی ہے, میاں بیوی کی لڑائیاں وہ ختم کروا دیتا ہے, کینسر کے مریضوں کو تیل لگا کے سیٹ کر دیتا ہے, وہ بھی ناخن میں تیل, بس گھٹنے میں تیل, ناخن میں تیل, یہ کرا. اور آج کل ایک کہاوت چل رہا ہے ان کا, موٹاپا کم کر, کسی کا باپ بھی کہاوے سے موٹاپا کم نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی ایسا کہاوا نہیں ہے جو تمہارا موٹاپا کم کر دے. اتنا مشکل کام ہے موٹاپے کے, ڈائٹ پلان کرنا پڑتا ہے, جاگنگ, جم, یہ ساری چیزیں, جا کے روٹی چاول چھوڑ کے. ابھی میں نے کل دیکھا تھا ایک کلپ آیا ہوا تھا کہ یہ والا کہاوا بنا ہے, یہ کیا کرے گا, اپنا تو کم کر لو. ایسا کوئی کہاوا مارکیٹ میں نہیں ہے, یہ اتنے بچوں کے کھیل نہیں ہے کہاوے پی پی کے موٹاپے کم ہو جائیں. پی لو, میں منع نہیں کر رہا, اس سے خرید کے نہ پیو, ویسے ہی بنا کے پی لو, وہ پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا ہوگا اس میں. اور وہ اپنے کہاوے بھی نہیں ہوتے, حکیم بھی نہیں ہے وہ بیچارہ, فارغ آدمی ہے وہ. اس نے گوگل سے کچھ چیزیں, ادرک کے فضائل, وہاں سے لونگ کے فضائل لے کے مکس کر کے ایک چینل بنا کے مارکیٹ میں چلا دیا ہے. تو روحانیت کے نام پہ حکیم بھی ہے, روحانی بھی ہے, پیسے بڑھانے کے طریقے بھی وہ بتاتا ہے, گھٹنوں کے علاج بھی وہ بتاتا ہے, کینسر کا علاج بھی وہ بتاتا ہے, دل کا علاج بھی وہ بتاتا ہے. بیوی بھاگ گئی اس کو بھی وہ واپس لے کر آئے گا, اور اللہ بھلا کرے آپ کا پیسے, آپ کے بے روزگار ہیں تو روزگار بھی آپ کو دلوائے گا, ایسے وظیفے بھی ہیں اس کے پاس. اور خود اس کی دکان آپ کے پیسوں سے چل رہی ہے, کیونکہ آپ اس سے پروڈکٹ خریدتے بھی ہو, وظیفوں کے ہدیے بھی بھیجتے ہو. اپنی دکان اس کی اپنی وظیفوں سے 24 گھنٹے میں کبھی ایک دن آپ اس کو وظیفہ پڑھتے ہوئے دیکھ لو, مجھے ویڈیو بنا کے بھیج دینا, حضرت آج اپنے لیے ایک وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اس کو پتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں وظیفے بتا کے 6 بنا چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ وظیفوں کے بجائے نا وظیفے بتانا شروع کر دو, آپ کے پاس بھی پیسہ آ جائے گا, اس لیے رہنے دو. یہ تو ایک چے ہے, یہ تو ایسے تو ماشاءاللہ بھرے ہوئے مارکیٹ میں. تو وہ دوبارہ چلانا, وہ چلا گیا, سرسوں تیل لگایا, تھوڑا سرسوں تیل لگی, یہاں لگا سرسوں, تھوڑا سا یہاں لگا, تھوڑا سا ناک میں لگا, 70 بیماریوں کی شفا ہے. یار بس کرو یار, یہ قوم ویسے ہی پاگل ہوئی ہوئی ہے, بیڑا غرق ہوا ہے, کوئی ڈھنگ کے کام نہیں کر رہی. تم کیا سرسوں کے تیل میں ڈبو دیا, تم نے ڈبویا بھی نہیں ہے, صرف یہاں لگاؤ, پاگل. اور ڈیفینس میں یار مجھے حیرانگی اس پہ ہو رہی ہے, کہیں غریب کوئی گندے نالے پہ بیان ہو رہا ہوتا, کچھ ہیروئن چی بیٹھے ہوئے ہوتے, ہم کہتے چلو یار جیسے لوگ ڈیفینس میں اور ڈاکٹر انجینئر بیٹھے ہوئے ان کو یہ ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں, اور کمنٹس دیکھو یار ماشاءاللہ, پیر صاحب زندہ باد. پھینکنے پر پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پھینکو, اس پہ مذہب کا لیبل مت لگاؤ. یہ مذہب کا لیبل لگا کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں, اس لیے ایک نہیں ہے بہت ہیں. میں لاہور گیا, ایک بڑے عالم ملے, کہا حضرت طارق چوتھائی کے بارے میں کچھ نہیں کہیے گا. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے یہاں سارے اس کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا مجھے تو لاہوریوں سے یہ امید نہیں تھی, کہ یار لاہوریوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی. تو بڑے بڑے مسائل ہیں, ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. داڑھی ٹوپی دیکھی اور اس کے ادھر ادھر کی باتیں, وظیفے پڑھ کے اس کو پیسہ پکڑا دیا. اسلام میں کسی کو پیسہ دینے کے کتنے سخت احکام ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ بقرہ میں, کسی کو پیسہ دو, 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ, 2 مرد نہ ملے, 1 مرد 2 عورتیں, اور اس کو لکھواؤ بھی. خود لکھنا نہیں آتا, کسی اکاؤنٹنٹ سے, لکھنے کے ماہر سے لکھواؤ, ساری دستاویز ہونی چاہیے, کوئی بھول نہ جائے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزوں کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ. آپ نے دیکھا جی داڑھی ہے اور حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں, 1 کروڑ, یہ لو 1 کروڑ, 1 کروڑ مزید چاہیے, یہ لو 1 کروڑ. اس کے بعد حضرت جی مارکیٹ سے شارٹ.
آپ بولتے ہیں نا حضرت جی آپ کو 1 کروڑ کی کیا ضرورت ہے, آپ فلاں وظیفہ 321 دفعہ پڑھیں تو آپ کے تو 3-4 کروڑ